کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. سیگمنٹ ہے علم سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل. ظاہر ہے جس سیگمنٹ سے ہوتے ہوئے آتے ہیں اس کے اثرات بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، اور ہم شامل کریں گے پہلے کالر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جناب، سوال بتائیے گا. جی، دو تین سوال ہیں. ایک تو یہ کہ وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی، بھائی کے نام پر ہے، اس پر زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ سیونگز ہیں، اس میں جو ہے سیلری بھی ہے، پینشن بھی ہے اور انٹرسٹ ہے، سب مکس ہے، الگ کرنا مشکل ہے. اچھا، تو اس پر زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کریں؟ ٹھیک ہے ٹھیک. اور تیسرا یہ ہے کہ یورین ڈراپس اگر کپڑے پر لگ جائیں تو اس کپڑے کو اس جگہ سے پاک کر کے یا دھو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے 40,000 روپے والا جو میننگ بانڈ نکالا ہے اس کے اوپر وہ کچھ انٹرسٹ دے رہے ہیں، تو آیا یہ انٹرسٹ لینا مقصد صحیح ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. بہت شکریہ. جی بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ جب وہ قبضے میں آئے گی، قبضے میں آنے کے بعد پھر زکوٰۃ کا سال ختم ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی، ابھی نہیں ہوگی. اور اگر کسی جگہ پر سیلری، پینشن وغیرہ سب جمع ہوتی ہے تو پینشن جو ہے جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آئے گی وہی وراثت والا حکم ہوتا ہے. لیکن اگر سیلری کو ڈیڈکٹ ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ بنتی رہے گی، چاہیں تو ابھی ادا کرتے رہیں، جب زکوٰۃ ملے گی اس وقت ادا نہیں کرنی ہوگی، جب سیلری ملے گی اس وقت ادا نہیں کرنی پڑے گی، اور چاہیں تو حساب کر کے رکھیں، جب سیلری پوری حاصل ہو جائے اس وقت اس تمام سالوں کی زکوٰۃ نکال لیجیے گا. اور یونٹ ڈراپ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو بس اتنی جگہ پاک کر لیں، اس کے بعد پورا کپڑا تو پاک ہوتا ہے، اس میں بالکل آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اور 40 والا بانڈ یہ خریدنا صحیح نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ انٹرسٹ مل رہا ہے، اور اس میں اگر آپ خریدتے ہیں تو ایک سودی معاہدے میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو نہ لیں، یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے. اچھا مصعب، یہ بھی فرمائیے گا کہ جو حالت سفر میں ہوتے ہیں ٹرین میں، نماز کے اوقات آ جائے اور اس وقت اتنا وقت کم ہو تو کس سمت کا تعین کیا جائے ٹرین میں؟ انہوں نے سوال یہ کیا تھا، تو کچھ فرمائیے. یہ میں بھی عرض کرتا ہوں. ایک ذرا خواتین نے کافی کوشچن کیا تھا، وہ میں لے لوں. کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ عورتیں ہیں جو تراویح کی جماعت اب قائم کر رہی ہیں باقاعدہ، اور ان میں امام کھڑی ہوتی ہے، تو وہ اگر قائم کریں تو کیسے کریں، کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور امام کہاں کھڑی ہو، اور جو تسبیحات پڑھتی ہیں صرف امام پڑھے گی یا مقتدی حضرات بھی پڑھیں گے. اچھا. دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں عورتوں کا اپنی جماعت قائم کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ گناہ کی صورت ہوتی ہے. ہاں، اگر کہیں پر امام صاحب ہیں اور مرد عورت دونوں پڑھ رہے ہیں اور سیپریٹ جگہ ہے جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے تو وہاں ہماری بہنیں جا سکتی ہیں، منع نہیں ہے. لیکن صرف عورتیں سخت ضرورت کے بغیر اس طرح تراویح کی جماعت قائم نہ کریں. بہرحال اگر قائم ہو رہی ہے تو عورت مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوگی، وہ اسی صف میں کھڑی ہوگی، بس تھوڑا سا ایک بالش گویا کے آگے، اور تسبیحات اپنی اپنی پڑھیں گے. اچھا. جو امام ہے وہ بھی سری طور پہ تسبیح پڑھے گی. قرات جو ہے اگر رات میں ہے تو جہر سے پڑھے گی، دن میں ہے تو سری ہوگی، اور عورتیں اپنی تسبیحات پڑھیں گی. بعض اوقات امام جو ہے بلند آواز سے پڑھ دیتی ہیں کیونکہ عورتوں کے لیے بھی کافی ہے، ایسا نہیں ہے، ان کی پھر یہ سنت ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سوال میرا سوال ہے کہ کیا بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کی یونیورسٹی کی فیس دینے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ بہت اچھی طرح آ رہی ہے. آپ سوال بتائیے. ہاں، میرا سوال یہ ہے، سجدہ صاحب کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ بتائیں اور کیوں کیا جاتا ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے دانت سے خون نکلا، اندر نہیں گیا، روزے پہ اثر ہوا یا نہیں؟ ٹھیک، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی صاحب. جی، بھتیجے کو زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں، لیکن صرف دنیاوی تعلیم کے مصرف کے لیے دینا یہ تھوڑا قابل توجہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مصرف اصل میں یہ ہے کہ غریب کی غربت کو دور کیا جائے. جو مزاج رسول ہے وہ یہی ہے. تو ایسے گھر کے بہت سے افراد ہیں جو بیچارے واحد کفیل ہیں اور گزارا نہیں ہو رہا، کوشش کریں ان کو دیں. فیسز وغیرہ کے اندر آپ دے، مطلب مالک بنا دے تو جہاں پہ بھی استعمال کریں، لیکن بہرحال دنیاوی تعلیم کے لیے
زکوٰۃ دینا جب کہ غریب بھی موجود ہوں رشتہ دار مناسب نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو جو ہے واجب کے ترک پر سجدہ سہو ہوتا ہے، جب آدمی بھولے سے کوئی واجب ترک کر دیتا ہے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھنے کے بعد صرف سیدھی طرف سلام پھیریں گے، پھر سجدہ سہو یعنی سہو کے 2 سجدوں کی نیت سے 2 سجدے کریں گے، پھر بیٹھیں گے، دوبارہ التحیات پڑھیں گے، درود شریف دعا اور سلام پھیر دیں گے۔ اور دانت سے اگر خون نکلا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ٹرین میں نماز پڑھنے کا جو سوال تھا ٹرین میں جو ہے دیکھیں، اگر تو یقین ہے کہ اسٹیشن آ جائے گا اور نماز کا وقت بھی باقی رہے گا تو انتظار کرنا واجب ہے کہ اتر کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ٹرین چل رہی ہے اور امید نہیں ہے آنے کی، جیسے بعض اوقات معلوم کر لیتے ہیں چیزیں بیچنے والوں سے یا گارڈ وغیرہ سے، تو ایسی صورت میں پھر چلتی ٹرین کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کھڑکیوں سے دیکھیں کعبۃ اللہ کی سمت کا تعین ہو جائے، جیسے مسجد کی محرابی ہوتی ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی نشان نظر آ جائے تو پھر سورج کی تعینی قبلے کی تعین کر کے باقاعدہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ لیکن کسی ایسی جگہ سے اگر ٹرین گزر رہی ہے کہ تعین ہی نہیں ہو رہی تو پھر وہ استقبال قبلہ ساقط ہو جائے گا، پھر تحری ہوتی ہے، دل سے سوچیں کس طرف قبلہ ہوگا، جہاں دل گواہی دے وہیں پر ہوگا، وہ بھی اس صورت میں جب آپ اس طرف کھڑے ہو کر آرام سے پڑھ سکتے ہوں۔ اگر رش اتنا ہے کہ جیسے ہماری ٹرینوں میں بات ہونے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، ایسی صورت میں پھر جس طرف ٹرین جاری اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فرض کی تفصیل ہے اور وتر کی۔ سنن نوافل کے اندر تو جس طرف ٹرین جاری ہے اسی طرف رخ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی استقبال قبلہ کی تعین لازم نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم سنن نوافل سواری پر ہی ادا کر لیا کرتے تھے جس طرف سواری جا رہی ہوتی تھی، لیکن فرائض کے لیے استقبال قبلہ کا تعین یا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بس تھوڑا سا اہتمام دیکھ لیں تو انشاءاللہ سمجھ میں۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ مزید موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ جی، 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز میں اگر تسبیحات یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اٹک گئے اور آیت دہرا دی تو کیا اس میں سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی دوسرا اور سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز اگر باجماعت نہ پڑھ سکے اور دوسری نماز کا وقت قریب ہو تو نماز کے اوقات اپنے محلے کی مسجد کے حساب سے دیکھنے ہوں گے یا جو نماز کے اوقات کا کیلنڈر جامعہ وغیرہ بتاتی ہے اس کے حساب سے دیکھنے ہوں گے تاکہ نماز کا اذان ہو؟ شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، مفتی صاحب بتائیے ان کے جوابات۔ جی، ایک آیت کے دہرانے سے سجدہ سہو نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی تسبیح میں اٹک گیا اس کو دوبارہ دہرا لیا تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اور اوقات کے جو کیلنڈرز ہوتے ہیں نماز کے اگر مستند ہے، قابل اعتماد ہے تو اس کے اوپر آپ بالکل اعتماد کر سکتے ہیں۔ مسجد کی اذان کا یا مسجد کے اندر جو ٹائم لکھا ہوا ہے اسی کو فالو کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا صاحب، یہ بھی سوال آیا تھا کہ جب ہم بغیر سحری کا روزہ رکھ لیں تو کیا وہ روزہ ہو جاتا ہے یا سحری کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے۔ جی، سحری دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ دیر سے آنکھ کھلی، بالکل چند سیکنڈ باقی ہیں، سحری کا موقع ہی نہیں ملا تو پھر روزہ رکھنا تو فرض ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ سحری رکھنا کا کھانا کوئی واجب نہیں ہے، سنت کریمہ ہے۔ لیکن اگر سحری کا وقت موجود ہے، پھر کوئی کہے چلو میں بغیر سحری کے رکھتا ہوں شاید زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ سحری کر کے روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ سحری کھانا سنت کریمہ ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، تو سنت بھی ادا ہوئی اور فرض بھی ادا ہوا، نہ کہ ترک سنت سے کے ساتھ فرض کو پورا کریں تو ثواب زیادہ ہو۔ اس لیے سحری چھوڑ کر جان بوجھ کر روزہ رکھنا کوئی بہادری نہیں ہے، نہ کوئی قابل تحسین عمل ہے، سحری کرنی چاہیے اور پھر روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے میری بہن۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں گردے کی وہ مریض ہوں، تو میرے گلے میں نا ایک نلکی لگی ہوئی ہے جس میں پنیں لگی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے وہ مطلب گردے واش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا میں بازو بیزی ہوتا ہے، اس پر پانی بھی نہیں پڑنے دینا، تو مجھے دوسرا بندہ غسل کرواتا ہے تو پردہ اس میں جو ہے وہ ہوتا ہے، تو پردے کا کیا، دوسری میری بہو بیٹی ہے بہت اچھی ہے اور وہ مجھے غسل کرواتی ہے، ٹھیک ٹھیک، تو کیا میں گنہگار ہوں؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر۔ سوال بتائیے گا سر۔ سوال یہ ہے جیسے قرآن شریف پڑھتے ہیں جب سجدہ آتا ہے تو اسی ٹائم کرنا لازم ہے یا بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی صاحب کیا فرمائیے گا؟ ڈائلیسس والا سوال۔ جی ہاں، جو خاتون نے بیان فرمایا یہ احکام شریعت میں بھی کویشچن کرتی رہتی ہیں، تو بالکل جیسے ان کے ساتھ چونکہ شرعی عذر ہے، خود ایک ہاتھ سے جب یوز نہیں کر سکتی تو اگر کوئی بہن بیٹی ہے ان کو غسل دیتی ہیں
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حتی الامکان کوشش کریں کہ ستر ڈھک کے رہے. جیسے مردے کو غسل دیتے ہیں تو ستر ڈھک دیتے ہیں, باقی بدن پہ پانی بہاتے ہیں اور ستر کے اوپر بغیر دیکھے پانی بہاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ بچیاں کر لیں. ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ ستر کہلاتا ہے. عورت کے لیے اس حصہ بدن کو دوسری عورت کے سامنے بھی چھپانا واجب ہوتا ہے. باقی وہ غسل دے لیں اور اتنے حصے پر کوئی چادر وغیرہ ڈال کر ویسے ہی پانی ڈال دیں, دیکھیں نہیں اس کی طرف, تو بالکل کوئی اس میں حرج نہیں ہے اور گناہگار نہیں ہوں گے. دیکھیں اگر آیت سجدہ تلاوت کی تو دیکھیں گے کہ نماز میں کی ہے یا خارج نماز کی ہے. اگر تو نماز میں کی ہے تو فوری سجدہ واجب ہوتا ہے, اس میں تاخیر گناہ ہے. اور اگر خارج نماز ہے ویسے آپ تلاوت کر رہے ہیں تو فوری واجب نہیں ہے, مستحب ہے. کر لیں گے اچھا ثواب ملے گا, ورنہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور بالکل گناہ کے بغیر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. جی سر, میں نے سوال پوچھنا ہے کہ مکروہ ٹائم میں جو سجدہ تلاوت ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. جی قبلہ کیا فرمائیے گا؟ جی کر سکتے ہیں. نماز کی ممانعت ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ مکروہ اوقات میں تلاوت بھی نہ کریں, بہتر یہ ہے. لیکن اگر کر لیتے ہیں اور آیت سجدہ پڑھ لی تو اس میں اگر کر لیتے ہیں سجدہ تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر ہے کہ چلیں بعد میں کر لیں, کیونکہ فوری طور پہ کرنا تو لازم بھی نہیں تھا. لیکن اگر کر لیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. ہاں نماز اس وقت میں پڑھنا سرکار نے منع فرمایا, نماز کا سجدہ کرنا گناہ کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ٹھیک ہے. موسیٰ آپ کے پاس جو سوالات آن لائن ہیں میں چاہتا ہوں ان میں سے بھی کچھ. جی ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں بڑے غصیلے قسم کے ہیں, تو حالت روزہ کے اندر اگر کھانے میں نمک تیز کم ہو جائے تو اس پر بھی غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو اب وہ کیا کریں کہ وہ کھانا بناتی ہیں تو کیا تھوڑا بہت وہ چکھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ چکھ سکتی ہیں لیکن اس طرح کے حلق سے نیچے کچھ نہ اترے, صرف زبان پہ رکھ کے ذائقہ وہ دیکھ لیں. اور عورتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے بس اندازہ کر سکتی ہیں, پھر اس کو تھوک دیں فوراً اور کلی کر لیں. حلق سے نیچے نہ جائے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک. کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. جی سگی بہن کے بیٹی کی شادی ہے, ان کی سعادت نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کہاں تک لازم ہے؟ ٹھیک ہے. میں مطلب باریکی میں نہیں جاتا لیکن کہاں تک ہم اس کی بات مان سکتے ہیں. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے پڑوس میں کرسچن رہتے ہیں تو ان کے گھر فوتگی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو ہم ان کے گھر کوئی کھانے پینے کی کیا بھجواتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے جناب شامل کرتے ہیں. اچھا پہلا امیر کی اطاعت دیکھیں, امیر کی اطاعت واجب ہے جی کس حد تک کرنی چاہیے؟ جی جی بالکل. تو جب تک دائرہ شریعت کے اندر ہے امیر کی اطاعت جائز ہے. اب دائرہ شریعت کیا ہے یہ عمومی طور پر عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ پھر سنی سنائی بات کے اوپر بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غلط حکم دیا گیا ہے, اس کے اوپر وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی دل میں بات کھٹکتی ہے تو مسترد مفتیان کرام سے تصحیح کی جائے کہ بھئی کیا ایسا مسئلہ ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے, پھر وہ اس کی روشنی میں بتاتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر شریعت سے متصادم ہوتے ہیں لیکن وقت کی ضرورت ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مالی جرمانہ یہ منع ہے, منسوخ ہو چکا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے. لیکن بعض صورتوں میں اگر گورنمنٹ مالی جرمانہ عائد نہ کرے تو لوگ کبھی بھی وقت کے اوپر کوئی چیز ادا نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ یہ کہ الیکٹرک کے بل ہی آپ دیکھ لیں, آفٹر ڈیو ڈیٹ چونکہ پینلٹی لگتی ہے تو لہٰذا وقت پر جمع کروا دیں گے, اور اگر یہ ہٹا دیں آپ شیخ کہ آفٹر ڈیو ڈیٹ اتنا جرمانہ ہوگا, وقت پہ ادا کر دے تو اس طرح سگنل توڑنے پر جو یہ چالان ہوتا ہے یہ بھی ایک مالی جرمانہ ہے. آپ یہ ختم کر دیں پھر دیکھ لیں حشر کیا ہوگا. اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہمیں بظاہر خلاف شرع یا شریعت سے متصادم نظر آتی ہیں اس میں بھی ہمیں پہلے علماء کرام سے معلوم کرنا چاہیے کہ کیا یہ دائرہ شریعت میں حالات کے اعتبار سے آ چکا ہے کہ نہیں, جو بظاہر مخالف نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب اس میں بڑی ڈیپتھ ہے, گہرائی ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اپنے ذہن میں رکھ کر کسی بھی امیر کی کسی بھی شعبے کے اندر مخالفت شروع کر دیں, اس سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کر دیتا ہوں جی, اور پھر اس کا 2 کالز لیتے ہیں. انہوں نے بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ ہمارے پڑوس میں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں, تو کیا ہم انہیں کھانا بھجوا سکتے ہیں یا ان کے ظاہر ہے معاملات میں تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں؟ سوال دیکھیں, غیر مسلمین سے دوستی کرنا منع ہوتا ہے. اچھا دوستی کا مفہوم کیا ہے کہ بہت زیادہ گھل مل جانا, کہ اپنے راز ان کو بتا رہے ہیں, ان کے راز لے رہے ہیں, زیادہ وقت ان کے ساتھ صرف کر رہے ہیں. یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی دوستی جو ہے
کیونکہ ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ ہم اسلام کی محبت دل میں ڈال دیں، جو میں نے دیکھا ہے کہ خود ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے. ہاں دوسرے کی بعض اوقات جو مذہب کی محبت ہے یا ان کے باطل عقائد وہ قلب پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، شیطان گڑبڑ کر سکتا ہے، اس لیے دوری رکھنے کا حکم ہوتا ہے. باقی یہ کہ کھانے پینے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ محلے میں رہ رہے ہیں تو مروتاً تھوڑا بہت کبھی کبھار کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فوقیت مسلمان کو دینی چاہیے. اگر ایک محتاج ہے، آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں نفلی صدقہ، اور مسلمان محتاج موجود ہے تو پھر غیر مسلم کو اس پر فوقیت نہیں دے سکتے ہیں. مسلمان محتاج کو دینا ہوگا، اس کو چھوڑ کر اگر وہاں دیں گے تو گناہ گار ہو. ٹھیک ہے، کالرز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر یہ پوچھنا تھا کہ کیا بیعت کرنا یا ہونا ضروری؟ ٹھیک ہے، ضرور شامل کریں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. میں پوچھ رہی تھی کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی ملنا آپس میں، اور اگر کوئی ساتھ ہو. نہیں سوال آپ کا سن سکے. جی جی صاحب. جی بیعت کرنا یا بیعت ہونا یہ دونوں کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی لازم نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہو جائیں، کیونکہ ہمارے اکابرین نے کسی نہ کسی کو اخروی معاملات طے کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا رہنما بنایا. اس اعتبار سے درجہ استحباب میں ہے، کرنا چاہیں تو کر لیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو کوئی رہنما نہ ملے اور گمراہی کے امکانات ہوں تو پھر تو شیطان ہی اس کی رہنمائی کرے گا. بہتر ہے کہ پھر وہ کسی کو اپنا مرشد بنائے. لیکن اس کے لیے میری کتاب قرب الہی لے لیں جو بیسٹ رہنمائی فراہم کرے گی، اس کے بعد کسی پیر صاحب سے بیعت ہوں. ٹھیک ہے. اچھا صاحب یہ بھی ایک سوال آیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کا ثواب ہے. تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کسی کو وہ کرنا ہوتا ہے، ایصال کرتا ہوں، تو میں یہی کرتا ہوں، پورا قرآن نہیں پڑھ پاتا. تو کیا یہ درست ہے یہ ان کا عمل؟ دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ چلیں پورے قرآن کا میں ثواب ایصال کرنا چاہتا ہوں تو بحکم حدیث بالکل ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کوئی کہتا ہے یار قرآن کا ذرا مجھے دے دو ثواب، ہم ایصال کرنا چاہتے ہیں، ہم نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا اور کہا ایک قرآن، یہ پھر غلط بیانی میں آ جائے گا. کیونکہ عرفاً جب کوئی طلب کر رہا ہوتا ہے تو پورا پڑھا ہوا قرآن طلب کر رہا ہوتا ہے، اس میں دھوکہ دہی وغیرہ ہو سکتی ہے، مناسب نہیں ہے. ویسے آپ پڑھ کر 3 دفعہ سورہ اخلاص بخشیں، انشاءاللہ پورے قرآن کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. قبلہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. انشاءاللہ انتہائی رمضان یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا. 10 روزے ہو گئے ہیں، آج 10ویں سحری ہم کریں گے. کتنی جلدی یہ وقت گزر گیا، لمحوں میں، پلک جھپکتے میں جیسے کہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا. بہر صورت اب جو اگلا سلسلہ ہے وہ آذان فجر کا ہے، اور آذان فجر کے بعد جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ سے رخصت لیں گے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت